الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ عز وجل وما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس کا ہی شکر ادا کرنا یہ اصل عبادت ہے. ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جو اصل چیز ہے، جتنے بھی جرم ہوتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. مطلب یہ کہ اگر تمہارا ایمان درست ہو اور تم میرا شکر ادا کرو تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جہنم بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی. تو جہنم میں نے دیکھا فیضا اکثر اہلہا النساء، اس میں زیادہ عورتیں تھیں. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، اس لیے کہ بہت زیادہ لان تان کرتی اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو ناشکری اگر عورت میں ہے تو اس کا وہ نہیں جا سکتی جنت میں، اور مرد میں ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا. تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی ہیں. یہ توحید ہے. ہمیں ایک باس تنخواہ دیتا ہے، اس کا بھی رب اللہ ہے، وہ بھی رب کی نعمت ہے. ہمیں جاب ملی ہوئی ہے، جاب بھی رب کی نعمت ہے. ساری کائنات کی ہر چیز رب کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق جو آگے چیزیں بناتی ہے وہ بھی رب کی مخلوق ہے. تو اس لیے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج 10 مئی ہے 2025، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے صبح سے جو ہندوؤں کے ساتھ مارکا ہوا، ان کے پاکستان بارڈر کے ساتھ ملنے والے تمام جو جنگی اڈے تھے یا وہ سب بیسز تباہ کر دیے گئے. اور یہ اتنا ملٹی ڈائمینشنل فتح ملی ہے ہمیں کہ روس کا S-400 وہ تباہ ہوا تو روس کو تھپڑ پڑا، رافیل گرا تو فرانس کو تھپڑ پڑا، اسرائیل کا ڈرون گرے درجنوں کے حساب سے تو اس کو تھپڑ پڑا، اور پورے علاقے کی جو تمام بیسز تھیں وہ تباہ کروا کر مودی کو تھپڑ پڑا. اور ہمارے جہاز گئے اور جا کر کے ان کو تباہ کر کے آ گئے. وہ سسٹم S-400 جو شکاری تھا شکار بن گیا اور وہ نہیں کچھ کر سکا. یہ محض رب ذوالجلال کا فضل ہے. اور میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں، کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے ان پر فائر ہو رہے ہیں ہمارے جہازوں پر، اور کیسے وہ کبھی نیچے کبھی الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے بچ کر واپس آ گئے. بہت کچھ کیا اور پھر بھی بچ کر واپس آ گئے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی گر گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں. پاکستان میں بھی ایک ان کا جہاز رافیل پکڑا گیا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور کسی کی نہیں ہے. تو میری آرمڈ فورسز ہوں یا حکومت ہو یا میرے سننے والے ہوں، جب بھی بات کرو پہلے رب کا نام لو. ہم نے یہ کر دیا، نہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے یہ کر دیا. ہمارے فوجیوں نے یہ کر دیا، نہیں، ہمارے فوجیوں نے اللہ کی طاقت سے ایسے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارے ساتھ ہوا تو تم پر کوئی غالب ہو نہیں سکتا، اور اگر میں تمہیں چھوڑ گیا فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، اس کی نیت میں رب ہوتا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو آپ نے چاہا وہ ہو گیا. یہودی کہنے لگے تم شرک کرتے ہو، تم اپنے نبی کو رب کے برابر سمجھتے ہو، یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو منع کر دیا، کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا. تو فرق کرو ان باتوں میں.
تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اس کی ہی قوت کام آتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ چھوٹا ملک، تھوڑے وسائل والا، غریب، مقروض یا کمزور، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدماشوں اور فرعونوں کو ڈبو دیتے اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اس کی طاقت سے۔ تو ہم جب بھی بات کریں فوری طور پہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ ISPR والوں کو بھی یہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ کر دیا، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو دوبارہ ہمت ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کر دیں گے۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آج 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ سب کو بیٹے دے گا اور سب مجاہد بنیں گے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھی سلامتی والا بیٹا نہیں دیا، ایک دیا وہ بھی ناقص تھا۔ اور جو یاجوج ماجوج ہے وہ اپنی سوراخ کرتی ہے اپنی دیوار میں، اور وہ سوراخ دوبارہ مندمل ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ان کو فتنہ بنا کر نکالنے کا تو پھر وہ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ دوبارہ مندمل نہیں ہوگا اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ رب ذوالجلال کو بیچ میں رکھنا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جی اللہ، یہ دیکھو قدرت کے نظارے دیکھو، قدرت بہت انتقام لیتی ہے، قدرت کا انتقام سے بچو۔ یہ سب نیچری عقیدے کے لوگ ہیں، مسلمان جہالت کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، اللہ کی قدرت جو ہے وہ بدلہ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھو، اس کے بغیر کبھی بات مکمل نہ کرو، کیونکہ ساری نعمتیں وہ دیتا ہے، اور اس کی طرف نعمتوں کو منسوب کرنا یہ اس کا کسی حد تک شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور میں اپنے آپ کو اور اپنے سننے دیکھنے والوں کو یہ بھی عرض کروں گا کہ دعائیں کثرت کے ساتھ کریں، اور اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات بھی کریں، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ مجاہدین جو آگ کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے، پائلٹوں کے لیے، سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، ادھر سے خیر ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔